نمبر 57 صفحہ نمبر 57 آیت نمبر ہے 68 آیت نمبر ہے 68 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم۔ اس پورے رکوع میں قرآن کریم نے تقریباً وہی باتیں دوبارہ فرمائی ہیں جو اس پارے میں بار بار گزر چکی ہیں۔ بس ذرا آپ ایک بات سمجھ لیجئے، قرآن کریم ایک بات کو بار بار کیوں کہتا ہے؟ قرآن کریم نے خود اپنے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا الْآيَاتِ، ایک جگہ فرمایا نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم اپنی آیات کو گھما گھما کے بار بار لاتے ہیں چونکہ قرآن کریم ہدایت اور نصیحت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم ہدایت اور نصیحت کی کتاب ہے۔ نصیحت کا اصول ہے کہ وہ بار بار کہی جائے۔ اگر نصیحت کرنے والا خیر خواہ ہو، اور میرا اور آپ کا پوری انسانیت کا اللہ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہے، نصیحت کرنے والا اگر مہربان ہو تو وہ اپنی نصیحت بار بار کرتا ہے۔ دنیا میں ماں باپ سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ شاید کوئی نصیحت ہو جو ماں باپ ایک مرتبہ کرتے ہوں، وگرنہ اکثر نصیحتیں وہ ہوتی ہیں جو ماں باپ بار بار کرتے ہیں۔ بچے کو ہر موقع پر کہتے ہیں بیٹا اس طرح نہ کرو، کھانا کھاؤ، یہ کرو، فلاں کرو، چونکہ وہ اپنی اولاد پر کیا ہوتے ہیں؟ مہربان ہوتے ہیں۔ قرآن کریم جب ایک بات کو دوبارہ لاتا ہے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، چونکہ اس کتاب کی تلاوت بھی کی جانی ہے۔ بھائی ذرا فرق سمجھنا ہے، بعض باتیں کو شاید آپ عام سمجھ رہے ہیں، وہ عام نہیں ہیں۔ ایک ہے کتاب کو پڑھنا، مطالعہ کرنا، ایک ہے تلاوت کرنا۔ پہلی آسمانی کتابوں کی تلاوت کم کی گئی ہے، ان کا بس مطالعہ کیا گیا ہے، جس طرح ہم عام کتابیں پڑھتے، جیسے نصاب کی کوئی کتاب پڑھ لی، عام کوئی کتاب پڑھ لی۔ یہ اعزاز صرف قرآن کریم کو ہے، اس کو پڑھا نہیں جانا بھائی، اس کی کیا ہونی ہے؟ تلاوت ہونی ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، اس کو مصلوں پر، نمازوں میں، مسلمانوں کی مجلسوں میں، تنہائیوں میں، ابھی رمضان آ رہا ہے، مسلمان اس کی تلاوت کو، پورے قرآن کی تلاوت چلے گی۔ صرف اس کو مطالعہ نہیں ہونا، اس کی تلاوت ہونی ہے، خطبوں میں پڑھا جانا ہے، تقریروں میں پڑھا جانا ہے، نمازوں میں پڑھا جانا ہے۔ تو جب اس کی تلاوت ہونی ہے تو قرآن کریم نے ایک بات کو مختلف انداز میں بار بار کہا، بار بار کہا، بار بار کہا۔ قرآن کا کوئی انداز کسی کے دل میں اترے گا، وہی بات دوسرے لفظوں میں کسی اور کو متاثر کرے گی، وہی بات کسی تیسرے الفاظ میں کسی اور کو متاثر کرے گی۔ اس لیے آپ سورہ رحمان میں دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بھائی کیا آ جاتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ، پھر قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاء فَبِأَيِّ آلَاء فَبِأَيِّ آلَاء، بار بار کہتا ہے۔ تو قرآن کریم نے
اس لیے یہاں جو باتیں پیچھے فرمائی تھیں دوبارہ ان کو دہرایا، اور بڑے وہ الفاظ اور تھے، یہ الفاظ اور ہیں۔ اب ذرا دیکھیں قرآن کریم کیا فرما رہا، قُلْ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، حتیٰ اس وقت تک جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، وما انزل، اور اس قرآن کو قائم نہ کرو جو تمہارے طرف تمہارے رب نے اتارا ہے۔ تورات کو قائم کرو، انجیل کو قائم کرو، قرآن کریم کو بھائی کیا کرو؟ بھائی ذرا متوجہ ہو میری طرف، قرآن یہاں لفظ کیا کہہ رہا ہے؟ تقیم، قائم کرنا۔ میں نے کل کے درس میں کہا تھا ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے اقامت دین۔ ہمارے یہاں عموماً لوگ اقامت دین لفظ بولتے ہیں لیکن ان کے سامنے اس کی پوری تشریح نہیں ہوتی۔ یہاں وہی لفظ قرآن نے بولا، تورات کو قائم کرو، انجیل کو قائم کرو، قرآن کو قائم کرو۔ اور بھائی قرآن کی یہ اصطلاح ہے، قرآن کیا کرے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو کیا کرو؟ قائم کرو۔ یہ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کسی چیز کو پورا پورا کرنا۔ بھائی کسی چیز کو کیا کرنا؟ نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں وقت ٹال ٹول کے قضا کر دیا، جلدی جلدی پڑھ کے وہ ماری نا۔ نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، یعنی نماز کو پورے اسلام کے بتلائے ہوئے طریقے، شرائط، ضوابط کے مطابق پڑھنا ہے۔ دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے دین کو پوری طرح عمل میں لانا ہے، پورے دین کو پوری طرح کیا کرنا ہے؟ دین کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا جز نہ چھوٹے۔ اگر کوئی بندہ دین کی کسی ایک بات پر عمل کر کے یہ کہے کہ میں دین کو قائم کر رہا ہوں، نہیں بھائی وہ دین کو قائم نہیں کر رہا۔ جیسے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس نے جماعت چھوڑ دی ہے، یا وہ نماز پڑھ رہا ہے اس نے وقت پہ نہیں پڑھی، اس نے نماز پڑھی ہے لیکن نماز کو قائم نہیں کیا۔ نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ اس عبادت کو اپنی طرف سے 100% اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر پورے سے پورا ادا کرنا۔ یہی اقامت دین کا معنی ہے کہ پورے کے پورے دین کو عمل میں لانا پورے طریقے سے، کہ دین کی کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی بات چھوٹ نہ جائے۔ اس لیے یہاں قرآن نے فرمایا حتیٰ تقیم، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تم تورات کو قائم نہ کرو، انجیل کو قائم نہ کرو۔ اور بھائی تیسری بات کیا ہے؟ بھائی ذرا متوجہ ہو، میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا آگے۔ تیسری بات کیا ہے؟ وما انزل الیکم۔ اچھا اگلی آیت آ رہی ہے، یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے یہ بھی ان آیتوں میں سے ہیں جو اس وقت یہودی اور عیسائی، اور ہمارے پاکستان میں جو یہودیوں کے ایک دو نمائندے ہیں وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمان بھی سیدھی راہ پر ہیں، عیسائی بھی سیدھی راہ پر ہیں، اور یہودی بھی سیدھی راہ پر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی سیدھی راہ سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ کراچی میں ایک فتنہ اٹھ رہا ہے اور اس کے پیچھے اسرائیل اور یورپی قوتیں بہت پیسہ لگا رہی ہیں، اور کراچی کے جو بڑے بڑے مالدار میمن ہیں وہ ان کے دائیں بائیں، مالدار لوگ زیادہ وہ قابو ہی مالداروں کو کرتے ہیں۔ وہ اس کی 2-2 گھنٹے کی تقریریں میں نے خود سن کر دیکھی ہیں کہ اس کے پاس دلائل کیا ہے۔ وہ قرآن کی ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں جس میں ایمان لانے کے لیے 3 اجزاء کا ذکر ہے، اور قرآن کی ان آیتوں کو نہیں لاتے جن میں باقی باتیں ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیے، اب وہ اس آیت کو نہیں پڑھتا، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں بھائی وہ اس آیت کو، اس سے اگلی والی آیت کو پڑھتے ہیں۔ اگر وہ پچھلے والی آیت کو پڑھیں تو بے ایمانی چلتی نہیں ہے۔ اب میں پورے کا ترجمہ کروں گا، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک تم تورات کو قائم نہ کرو، انجیل کو قائم نہ کرو، وما، اس قرآن کو نازل نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب نے
بھائی تینوں کتابوں کا ذکر آ گیا. اب آگے دیکھنا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور بڑھتے ہی گئے ان اہل کتاب میں سے اکثر ما انزل الیک من ربک، اس قرآن کی وجہ سے جو تیری طرف تیرے رب نے اتارا. کس چیز میں بڑھتے گئے؟ طغیاناً، سرکشی میں، وکفراً، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے قرآن اترتا گیا یہودی اور عیسائی اس کی مخالفت میں آگے بڑھتے ہی گئے. جیسے وہ کوڑ کا مریض ہوتا ہے نا، اس کو جتنی اچھی غذا دو اس کا کوڑ اتنا ہی بڑھتا ہے. مشرک اور بدعتی میں جتنا ادب آئے گا اس کی بدعت اور شرک اتنا ہی بڑھے گا. بھائی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مشرک اور بدعتی میں جتنا ادب آئے گا اس کی بدعت اور شرک اتنا ہی. تو جیسے قرآن اترتا گیا آگے فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، آپ ان کافروں کی کوئی پرواہ نہ کریں، کوئی افسوس نہ کریں. اب وہ اس آیت کو نہیں پڑھتے چونکہ اس میں حکم ہے تورات کو بھی قائم کرنا ہے، انجیل کو بھی قائم کرنا ہے، اور بھائی کس کو بھی قائم کرنا ہے؟ قرآن کو. اب پچھلی آیت کا معنی یہ بنا انجیل نے حضور علیہ السلام کی بشارتیں دی کہ نہیں دی؟ تورات میں آخری نبی کا ذکر ہے یا نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے بدبختو تمہاری کتابوں میں اسلام کا آخری نبی کا تعارف ہے، قرآن کریم کو نئی کتاب نہیں. جو باتیں تمہاری کتابوں میں ہیں وہی باتیں قرآن میں بھی ہیں. تم نے جس طرح تورات و انجیل کو مانا ہے قرآن کریم کو بھی اسی طرح. اب وہ اس آیت کو نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے ہیں اس آیت کو. ذرا دیکھیے ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، یہ تو ہو گئے مسلمان. والذین ہادوا، جو لوگ یہودی ہو گئے. نمبر 3 والصابئون، جو لوگ صابی ہو گئے. نمبر 4 والنصارى، جو عیسائی ہو گئے. بھائی یہ آگے دیکھنا، بنیاد یہ ہے ان کی. ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر، وہ کہتے ہیں جی یہ چاروں اللہ پر ایمان لاتے ہیں. بھائی ایک شرط پوری ہو گئی. والیوم الآخر، جو آخرت پر ایمان لائے گا. یہ چاروں آخرت پر کیا لاتے ہیں؟ 2 باتیں ہو گئی. نمبر 3 وعمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیا. وہ کہتے ہیں یہ تینوں باتیں یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، صابی بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، لہٰذا سارے حق پر ہیں. سارے کس پر ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کوئی خوف اور آئندہ ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. بھائی پتہ نہیں میں نے تو پورا زور لگا دیا ہے، پتہ نہیں آپ تک بات پہنچی ہے کہ نہیں. اب یہ جو آیت ہے اس میں صرف 3 ایمان کی باتوں کا ذکر ہے. کتنی باتوں کا ذکر ہے؟ اس میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور اس میں نہ قرآن کریم کا ذکر ہے، اور اس میں نہ اسلام کا ذکر ہے. قرآن نے کہا ہے مسلمان، یہودی، عیسائی، صابی، چاروں میں سے جو اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کو کیا ملے گا؟ اجر. تو اس وقت یہودی اور عیسائیوں کے جو ایجنٹ عالم اسلام میں ہیں وہ کہتے ہیں جناب مسلمان، یہودی، عیسائی، صابی سارے حق پر ہیں، چونکہ قرآن نے 3 باتوں پر ایمان لانے کا کہا ہے، اور یہ چاروں ان 3 باتوں پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. بھائی یہ بات سمجھ پائیں؟ آپ اس کو یوں کہہ لیجئے جیسے اچھا قادیانی، چونکہ انہی کی روحانی اولاد ہے. قادیانی کیا کہتے ہیں؟ قادیانی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں، ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم عید پر قربانی کرتے ہیں. تو ہم کافر کہاں سے ہو گئے؟ ہم کافر کہاں سے ہو گئے؟ اور اکثر لوگ یہی کہتے ہیں. میں نے خود اس وقت تو پارلیمنٹ میں جو قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی جو دستاویز ہے وہ چھپ چکی ہے، پچھلے کسی حکومت نے چھاپ دی ہے وہ ساری. جس وقت پاکستان کے پارلیمنٹ میں یہ بحث ہوئی تو اس وقت مرزا ناصر جس وقت بحث کے لیے آتا تھا نا، قادیانی خلیفہ،
آپ آج بھی اس کی تصویریں اٹھا کے دیکھیں، اس کا جبہ، اس کے سر پہ پگڑی، اس کے اوپر شیروانی، اوپر سے اس کی بڑی مقفع مسجع داڑھی، ہاتھ میں تسبیح، ہاتھ میں کھونڈی، میں نے اس پر بہت غور کیا بھائی، جتنے بھی بے دین ہیں ان کا حلیہ 100% اسلامی ہوگا، جتنے بھی بے دین ہیں ان کا حلیہ کیا ہوگا؟ قادیانی عورتیں برقع پہنتی ہیں، قادیانی عورتیں بھائی کیا کرتی ہیں؟ آپ رافضیوں کے بڑے بڑے مشائخ کے جبے، دستارے، کبے دیکھو کس طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ جو مشہور ہے نا کہ 2 نمبر مال ہمیشہ اچھی پیکنگ میں ہوتا ہے، 2 نمبر مال ہمیشہ کس میں ہوتا ہے؟ اچھی پیکنگ میں ہوتا ہے۔ تو وہ صرف اس آیت کو پیش کرتے ہیں، پیچھے قرآن کا ذکر تھا، حضور کا ذکر تھا، اس آیت کو بھی نہیں پڑھتے، اس آیت کو بھی نہیں پڑھتے، آگے والے کو بھی نہیں پڑھتے۔ آج وہ بزرگ ہے نہیں جو 3-4 دن پہلے قرآن لے کے میرے پاس آئے تھے کہ جی وہ یہی سن کر آئے تھے کہیں سے۔ میں نے ان کو کہا تھا 3 دن کے بعد سبق میں آ رہا، لیکن مجھے لگتا ہے آج وہ ہے نہیں۔ اب وہ یہ آیت سن کر آئے تھے، کہنے لگے جی اس آیت سے تو پتہ چلا کہ یہودی بھی مسلمان ہیں، عیسائی بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، چونکہ قرآن نے 3 باتیں کہی ہیں۔ قرآن نے کتنی باتیں کہی ہیں؟ 3 باتیں کہی ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا قرآن لے کے آؤ، وہ قرآن لے کے آئے، اس آیت کا ان کو پتہ تھا۔ میں نے کہا ذرا پچھلی آیت میں لاؤ، کہنے لگا یہ تو بات ٹھیک ہو گئی، پیچھے تو قرآن کا بھی ذکر ہے، پیچھے تو کس کا بھی ذکر ہے۔ اور جہاں بھی یہ آیت آتی ہے میں وہاں آپ حضرات کی توجہ دلاتا ہوں کہ ایمان کتنی باتوں پر لانا ہے، یہ پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہیں۔ یہ پورے قرآن میں کیا ہے؟ جس طرح آپ نے قانون میں دیکھا ہے ایک موضوع کے متعلق شکیں بکھری ہوتی ہیں، عدالت کی کبھی بحث سنیں وہ کہیں گے شک نمبر اتنے کو فلاں نمبر شک سے ملا کے پڑھیے، شک نمبر 50 کو شک نمبر 90 سے ملائیے، اور 90 کو 103 سے ملائیے۔ جج صاحب ان تینوں شکوں کو دیکھیے، چونکہ ایک موضوع کے متعلق کئی جگہ گفتگو کی ہوتی ہے پھر بات جا کے مکمل ہوتی ہے۔ قرآن میں بھی ایسا ہے۔ ایمانیات بھائی آپ حضرات نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل تو دیکھا ہے نا، سنا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایمان مفصل، ایمان مجمل، قرآن و سنت میں جن جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان سب کو یکجا کر دیا گیا ہے مسلمان کو سمجھانے کے لیے۔ ان سب کو کیا کر دیا گیا ہے؟ یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائیں گے، والذین ہادوا، جو لوگ یہودی بنیں گے، والصابئون، جو ستاروں کی پوجا کریں گے، والنصارى، جو عیسائی بنیں گے، من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، فلا خوف علیہم، اس کو کوئی خوف اور آخرت میں کوئی غم نہیں ہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، ہم نے بنی اسرائیل کی طرف بہت سارے رسولوں کو بھیجا۔ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب بھی ان بنی اسرائیل کے پاس کوئی رسول ایسی بات لائے، لا تہویٰ انفسہم، جو ان کے نفسوں کو پسند نہیں تھی، فریقاً کذبوا، انہوں نے نبیوں کی ایک جماعت کو جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون، اور نبیوں کی ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کے پاس انبیاء اللہ کے حکم لاتے، جو پسند آتا اس کو کہتے واہ واہ سبحان اللہ، اس کو کیا کہتے؟ وہ جیسے ایک پیر صاحب تھے، ان کے خانقاہ میں لنگر بڑا اچھا تھا، لیکن وہ پیر صاحب تھے واقعی اللہ والے، وہ پیر صاحب تھے کیا واقعی؟ جب کھانے کا دسترخوان لگانا تو ماشاءاللہ اس کے اوپر میٹھا بھی، نمکین بھی، سارا کچھ، اور جتنے خانقاہ میں مرید نے کہا کہ واہ جی سبحان اللہ، دسترخوان کی سنتیں تو ساری پوری ہیں، یہاں میٹھا بھی ہے، یہاں حلوہ بھی ہے، یہاں سارا کچھ ہے، ہر چیز کھائیں اور 6 مرتبہ سبحان اللہ کہیں۔ وہ پیر صاحب بڑے سمجھدار تھے، ان کو اندازہ ہو گیا یہ سارے روٹی کھاؤں ہیں، یہ سارے جو ہے چوری کھانے والے مجنوں ہیں۔ جب دسترخوان مکمل ہو گیا
تو اب جب سب نے بھاگنے کی تیاری پکڑی نا، پیر صاحب نے کہا بھائی جس طرح کھجورے کھانا سنت ہے اس طرح نماز پڑھنا بھی حضور کی سنت ہے، جس طرح آپ نے پرانتے اور برتن صاف کیے سنت سمجھ کے، بالکل اسی طرح نماز بھی کیا ہے، تو ایسا نہیں جو میٹھا میٹھا ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے، جو کڑوا ہے وہ پسند نہیں آ رہا۔ تو یہی بات بنی اسرائیل یہی کرتے تھے، جو پسند آیا زندہ باد، انبیاء علیہ السلام کی جو بات پسند نہ آئی ان کے خلاف۔ اور بھائی ہم نہ کبھی ایسا کریں، ہم کبھی ایسا نہ کریں۔ مجھے ایک مرتبہ ایک خاتون نے بطور مذاق کہا تھا، انہوں نے کہا مفتی صاحب کبھی ساس سسر اور ماؤں کا حق بھی بیان کیا کریں، بیویوں کا بیان کرتے ہیں، بیویوں کے حق ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بیویوں کے حق ان کو کیا کرتے ہیں۔ میں اصل میں مظلوم پکڑا جاتا ہوں بیچ میں، ہم پر چونکہ ہم نے ہر طرح کی بات کرنی ہوتی ہے، ہم پر ہر کوئی آسانی سے تنقید۔ میں نے اسے بی بی کو کہا جناب ہم صرف بیویوں کے حقوق نہیں بیان کرتے، ہم تو سارا کچھ ہی بیان کرتے ہیں، اب آگے والے لیں وہ جو ان کو پسند ہے، اس میں بھائی ہمارا کیا قصور ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ ابھی لوگ زکوٰۃ آئے گی، زکوٰۃ کے مسائل پوچھیں گے نا، جہاں ہم کہہ دیں گے نا زکوٰۃ نہیں ہے بس وہ یاد کر لیں گے زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابھی کل عصر کے بعد ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، عشاء کے بعد اس کا بھائی آ گیا، اس نے مجھے کہا جی میرے پاس 3.5 لاکھ روپے ہے اور میرے اوپر قرض بھی اتنا ہے، میرے اوپر قرض بھی اتنا ہے، قرض نکال کے پیچھے نصاب نہیں بنتا۔ میں نے کہا تم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کہنے لگے جی میں نے پلاٹ بیچا ہے، میں نے پلاٹ بیچا ہے، اس کے پیسے بھی میرے پاس آ گئے ہیں۔ میں نے کہا اگر اس کے پیسے کب آئے ہیں؟ جی کافی مہینے ہو گئے۔ جس دن پلاٹ بیچنے کے پیسے آئے تھے اس دن سے لے کر اگر سال پورا ہو گیا ہے زکوٰۃ آ گئی ہے، اگر سال پورا نہیں ہوا تو زکوٰۃ، بھائی سال پورا نہیں ہوا تو زکوٰۃ، بس پیچھے والی ساری بات گئی، اگلی یاد کر لی، تجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے، تجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بھائی فلاں اور میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں۔ اس کے بڑے بھائی آؤ، اس نے کہا یار کیوں زکوٰۃ نہیں ہے؟ وہ میرے پاس آ گیا، جی آج عصر کے بعد آپ کو اس طرح کا فون آیا تھا، آپ نے کہا تھا زکوٰۃ نہیں ہے، اور میں نے کہا یار میں نے کچھ اور بھی کہا تھا، بس یہ لفظ سن لیا کہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا جس دن پلاٹ کے پیسے آئے تھے اس دن سے دیکھ لو، اگر رمضان میں سال پورا ہو رہا ہے تو زکوٰۃ ہے، اگر سال پورا نہیں ہوا تو زکوٰۃ، جس دن سال پورا ہوگا اس دن مسئلہ پوچھنا۔ تو بھائی ہم بھی یہ بنی اسرائیل والی حرکتیں کرتے ہیں، جو چیز پسند کی ہو وہ بڑی یاد رہتی ہے، اور جو چیز مزاج کے خلاف ہو وہ اگلے دن ہی بھول جاتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کلما جاءہم رسول، جب بھی انبیاء علیہ السلام ان کے پاس کوئی ایسی بات لائے لا تہوی انفسہم، جو ان کے نفس کو پسند نہیں تھی، فریقا کذبوا، کچھ بنی اسرائیل نے نبیوں کو جھٹلا دیا، وفریقا یقتلون، اور کچھ نے نبیوں کو قتل کر دیا، وحسبوا، اور یہ جرم کر کے بنی اسرائیل یہ سمجھے اللہ تکون فتنۃ، ان کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، ان کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، اور ان میں سے اکثر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، اللہ نے پھر مہربانی کی ان پر، پھر نبی بھیجے سمجھانے کے لیے، ثم عموا وصموا، یہ پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے اکثر گمراہی ہوتے رہے ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ بھائیو، دین کی کسی بات پر عمل کرنا، کسی کو چھوڑ دینا، قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ جیسے میں نے اقامت دین کی ابھی تشریح کی، اقامت دین کا معنی بھائی کیا ہے؟ پورے کے پورے دین پر پورا عمل کرنا، پسند کے دین پر نہیں، پسند کے دین پر نہیں۔ اقامت دین، پیچھے بھی اقامت کا لفظ گزرا، اور میں نے اقیم الصلاح سے اس کی تشریح کی ہے
کہ جیسی کیسی نماز پڑھ لینے کو اقامت صلاۃ نہیں کہتے، اقامت صلاۃ کہتے ہیں نماز کی عبادت کو پورے فرائض، واجبات، آداب، سنن اسلام کے مزاج کے مطابق نماز کو پڑھنا، اس کو اقامت نماز کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔